میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں اللہ کے قرآن نے ذکر فرمائی۔ امت کو ان ساری عظمتوں سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی عظمت امت کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب کسی کو انسان بڑا عظیم جانتا ہے نا، تو پھر اس کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ بھی عظیم ہے، جو معجزات عطا کیے وہ بھی عظیم ہیں، اور جو اخلاقی بلندیاں عطا فرمائی وہ بھی بڑی عظیم ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے۔ آپ میٹھا بولیں اور مسجع مکفہ بات کریں اور جی جی کریں تو آپ با اخلاق ہیں۔ حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ ٹریننگ کے طور پر بھی بولتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ اداروں میں جائیں تو جو بڑے ادارے ہیں ان کے جو سیل مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ گاہک جو مرضی کرے تم نے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ چلے جائیں بڑی دکان پر، آپ نے کہا مجھے کپڑے چاہیے، تو وہ سیل مین آپ کو سارے تھان کھول کے دکھا دیتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں یار تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے ٹھہرے کچھ پیچھے بھی پڑے، سارے اس نے کھول دیا۔ آپ نے کہا تجھے کہا تھا نا تیرے پاس وہ نہیں ہے جن کی مجھے ضرورت ہے، تو پھر بھی آپ کو ناراض نہیں کرتا، کڑوا نہیں بولتا، کہتا ہے جناب اگلے ہفتے آئیے گا، مال اور بھی آنا ہے۔ لیکن جب بندہ دکان سے نیچے اترا نا، نیچے، تو پھر پتہ کیا اس نے کہا؟ کہنے لگا اس نے ایک جوڑا لینا ہے، نخرے دیکھو کتنے۔ یہ با اخلاق نہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ با اخلاق ہوتا تو یہ پشت کے پیچھے بھی وہی خیر کی بات کرتا جو اس نے منہ پہ کی تھی۔ یہ با اخلاق نہیں، اس کی ٹریننگ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کے ساتھ میٹھا۔ اصل آپ کسی بندے کے بارے میں اصل وہ ہوتی ہے جو اس کے پشت کے پیچھے آپ بات کرتے ہیں، منہ پر تو ساری تعریف کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ میٹھا ٹریننگ کے، جہاز کا عملہ جو ہوتا ہے نا، جن کی ایئر لائنز بڑی عمدہ ہیں اور جن لوگوں نے کام کیا ہے، تو ان کے عملے کی تنخواہیں بھی بہت ہیوی ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بھی کسی ڈومیسٹک فلائٹ میں بیٹھا ہے نا، تو وہ تلخ بات بھی کرے تو عملہ تلخ بات نہیں کرتا۔ یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے کہ تم نے گاہک کو ناراض کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مال بیچنا ہے، سودا بیچنا ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ٹریننگ کے طور پر میٹھا بولتے ہیں، اور کچھ لوگ مطلب نکالنے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں کہ چلو کام پڑ گیا ہے تو ذرا میٹھا بولو۔ فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میٹھا بولنا بھی ایک جز ہے اخلاق کا، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے۔ واقعے کے مطابق بات کرنا اخلاق ہے۔ گفتگو کرنا تو ترازو عدل کے ساتھ، اپنے علاوہ بھی کسی کی خوبی مان لینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا، چاہے وہ ہمارا حمایتی ہو یا مخالف ہو۔ اگر وہ خیر والا ہے تو پھر جرت ہو یہ کہنے کی کہ بندہ ٹھیک ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ کا صبر اخلاق ہے، شکر اخلاق ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا کرنا، قناعت پسند ہونا، یہ اخلاق ہے۔ حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، طمع سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ اخلاق ہے۔ عادات کا سورنا اخلاق ہے، نرا 2 4 5 باتوں کا نام اخلاق نہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میں نے بھی پگڑی باندھی ہے، خدا نے توفیق دی ہے شروع میں ہی، بالکل اس کو ایک دفعہ بھی داڑھی کو کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، شروع سے ہی اللہ نے توفیق دی تھی، شروع سے ہی رکھی ہے۔ لیکن سنت شریعت کو صرف آپ پگڑی داڑھی پہ باندھ نہیں کر سکتے کہ میں نے داڑھی رکھ لیا، پگڑی باندھ لیا تو کل دین پہ عمل ہو گیا۔ یہ سنت کی بڑے درجے ہیں، یہ اعلیٰ درجے، اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم بھی روز اس کی تبلیغ کرتے ہیں،
کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت اور حضور کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ وہ تو صادق اور امین ہونا ہے جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا لین دین ہمارے اس خطے میں نا برِ صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے، طبعاً مزاج ہی خانقاہی۔ بہت سارے علاقوں کا مزاج خانقاہی ہے، بہت سارے علاقوں کا۔ بغداد شریف کا مزاج خانقاہی ہے۔ دوست، اخلاقی رویوں میں مضبوطی لانے کے لیے ہمارے صوفیاء نے یہ مزاج صوفیانہ ہے یہاں۔ اب یہ تبلیغ تو یہاں صوفیاء نے کی، دین انہوں نے پھیلایا، لیکن جو تعارف ہے نا مذہب اسلام کا ہندوستان میں، تعارف وہ تاجروں نے کرایا ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو لوگوں کو تعارف ہوا نا مذہب اسلام کا، قرآن کا، نبی پاک علیہ السلام کا، وہ تاجروں کے ذریعے ہوا ہے۔ جب بحری سفر شروع ہوئے تو ہندوستان کے تاجروں کے، عرب کے تاجروں کے ساتھ لین دین کے معاملات شروع ہوئے، یہاں کی چیزیں وہاں بکنے لگی، وہاں کی یہاں بکنے لگی، لین دین ہونے لگا۔ تو یہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ عرب شریف کے جو تاجر ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، لین دین کے معاملات میں بڑے کلیئر ہیں، صاف ہیں۔ ان کا وہ مزاج کی نفاست دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے پوچھا تم کس دین کے ماننے والے ہو؟ تو جب یہ پوچھنا پڑا کہ یہ جو تمہارا لہجہ ہے، یہ جو تمہارا معاملات ہیں، لینے دینے کا صفائی ہے، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، اتنا اعلیٰ اخلاقی رویہ؟ تو عرب تاجروں نے کہا ہم رسول رحمت کے دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ جب تک اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے، مزاج میں تبدیلی نہیں لاتے، ہمارے حضرت صاحب بڑے جلالی ہیں جی، کس بنیاد پر جلالی ہیں؟ تاجروں پر جلال کرتے ہیں، کروڑ پتی بندے پر جلال کرتے ہیں، کس پر جلال کرتے ہیں؟ ماڑا مرید آ گیا نا بیچارہ، جس نے دینا کچھ نہیں، اور ویسے بھی نفسیاتی ہے، تھوڑا دکھی زیادہ ہے، کاروبار نہیں چلتا، روز ہی آ جاتا ہے، وظیفہ دسو تمیز دسو، اس پر جلال آتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا، وہ برا لگتا ہے، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ وہ جلالی پیر تو تھے وہ کہ جن کو لوگوں کی غلطیوں پر، ان کے بار بار گناہ کے اصرار پر جلال آتا۔ وہ کون تھے؟ وہ حاجی ابو داؤد محمد صادق جیسے لوگ جو جلال کرتے تھے کس بات پر کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا، یہ تھا جلال، اس کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ کس جلال کی بات کر رہے ہیں؟ اخلاقی رویوں کی مضبوطی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، معاملات زندگی، اس میں نفاست ہو۔ ہمارے ہاں اخلاقی رویوں کی سب سے زیادہ ضرورت گھروں کے اندر ہوتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر ہمارا رویہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور گھر میں ہماری طبیعت بڑی سخت ہوتی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت گھر والوں کو ہے۔ اب وہ جاج صاحب جو ہیں، جو گھر جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی کوئی فیصلہ ہی کرا لیں مجھ سے، کوئی مقدمہ سناؤ تمہارا فیصلہ کرو۔ اور ٹیچر صاحب کہتے ہیں میں گھر جاؤں تو میرا دل ہے سارے کتابیں نکالیں، کوئی سبق پڑھ لیا جائے۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، ان کو عادت ہوتی ہے ادب کرانے کی، جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھاتا ہے اکثر، تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں نا بس سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو بھئی یہ ساری آپ کی جتنی بھی اللہ نے اعزازات دیے ہیں، یہ گھر کے باہر ہیں، گھر کے اندر تو آپ بیٹے ہیں کسی کے، بھائی ہیں کسی کے، شوہر ہیں کسی کے، بیوی منتظر ہے، اس نے سارے دن کی باتیں آپ سے کرنی ہیں، وہ سب سے زیادہ خیر کا آپ کو جانتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں تھکا ہوا آ جاؤں، تو نے بات شروع کر دی ہے۔ تو باہر تو آپ گپے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، یاروں سے، دوستوں سے روٹیاں کھائیں، دعوتیں کھائیں، ادھر گئے، اور گھر آپ کو کہا 10 منٹ بعد سن لیں۔ اول تو جناب کا موڈ ہی ٹھیک نہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو آتے ہی موبائل کھول لیا ہے۔ کس کو بات سنائیں؟ اخلاقی رویے کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے۔ سنو میرے معبود کا اخلاق کیا ہے۔
سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صدقے ان راہوں کے جہاں سے ہماری ماں چلا کرتی، اس خاتون کے کیا کہنے کہ جن کے گھر آ کے رسول کریم سکون اور آرام محسوس فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، ضروری نہیں کہ کوئی بندہ باقاعدہ شکایت کرے، آپ لب و لہجے سے تو بھی سمجھے نا، آپ انداز سے بھی سمجھے نا کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے۔ حضور ایک دن فرمانے لگے، یہ ذرا بات کو سمجھنا، ایسا نہیں کہ کوئی شکایت ہوئی، کوئی بات ہوئی، کچھ کہنا پڑا، کسی کو بتانا پڑا، حضور خود فرمانے لگے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ یا رسول اللہ کیجیے۔ فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو چاقو چبند ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، حضور یہ کیا بات ہوئی، کیسے؟ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض، بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو ذرا یہ بات سمجھنا، اگر آپ یہ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ حل ہو، مقصد حل ہو گیا۔ حضور فرمایا یار ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے، اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھو نا، وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں، ضروری ہے کہ بہت رو کے ہی بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں۔ کریم محبوب فرمانے لگے عائشہ سنو، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو نا، مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے ہنس رہی تھی اور آنکھوں سے رو رہی تھی۔ کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی، جملوں کا بھی، یہاں تک حضور اس قدر گہرائی میں، حضور اتنا ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے یا ہو زاری دا۔ کہتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے، محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے، لبوں سے ہنستی آنکھوں سے روتی، حضور اتنا خیال رکھتے ہو، جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگی حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو۔ اور یار دیکھو جس بندے سے ہمارا 6 مہینے بھی تعلق رہے نا، کوئی نہ کوئی تلخی آ ہی جاتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرمین کا، مقدس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے نا، پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا، سارے میری تعریفیں کرتے رہتے، یہ اخلاق ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر، آپ کو نہیں پتا قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک چیز کھائیں، یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں۔ تو حضرت عمر کیا کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے عمر کی اصلاح کر دی، اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ تربیت ہے، یہ مزاج، یہ اخلاق ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ نیرا تھوڑی دیر میٹھا بولیں، جناب روٹی کھانی ہے، جناب کھانا کھانا ہے، تو واپس آ کے بڑا با اخلاق ہے جی، سانو بڑا پروٹوکول دیتا سو۔ او بھائی یہ تو بعض اوقات ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ۔ آپ کے لہجے میں حسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھیں گے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور نے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ بتایا ہے۔ زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی ہو۔ نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر، میدان میں رہنا شرط ہے، جیتنا شرط نہیں۔
جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، لیکن کسی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 نے پڑھا ہے۔ ڈیوٹی کتنی ہے؟ 950 سال، کلمہ پڑھا 6 لوگوں نے، پر نبی کامیاب ہو کے گئے۔ کیوں؟ کہ رب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے۔ ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ان کے ذمے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرنا کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ ہم نہ جیتنا چاہتے ہیں، ہمیں لازمی طور پر نتیجہ اپنی مرضی کا چاہیے، اور نہ بھائی چھوڑ دے، نتیجہ اس پہ چھوڑ دے۔ جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے خون دیا تھا نا اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے، سب سے پہلا خون، وہ بدر کے 14 شہید ہیں۔ نام بتاؤ ان کے، بتاؤ نام کیا ہے؟ اسلام کا روب جو پوری دنیا میں بیٹھا ہے وہ بدر کے لوگوں کی وجہ سے ہے، جو میدان بدر میں گئے۔ وہ 14 لوگ جنہوں نے خون دیا، نام بتاؤ ان کے؟ نہیں آتے لوگوں کو۔ وہ اگر نام بناتے، تختیاں لگواتے تو کام نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا نام اس کریم کا ہی جچتا ہے جس کریم کے سہارے ہم میدانوں میں کھڑے ہیں۔ ہم تو نہ جی کسی چکر میں ہیں، یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، آپ ڈیوٹی کریں، اپنے حصے کی کام کریں۔ حضور نے صحابہ کو جہاں کھڑا کیا نا، حکمتیں نہیں پوچھی انہوں نے، دلائل نہیں پوچھے، یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے۔ غلام بھی کبھی حکمت پوچھتا ہے، غلام تو نوکری کرتا ہے۔ انہوں نے حکمت، یہ بڑا مزہ ہے، آپ کسی کی غلامی کریں تو پھر حکمتیں نہ پوچھیں، پھر دھیان سے غلامی کریں، توجہ سے غلامی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو واضح حکم کا پتہ چل جائے تو پھر بھی تعویل کرتے ہیں، گنجائش نکالتے ہیں۔ پورا واضح حکم ہے پھر بھی گنجائش نکالیں گے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا کیا حال تھا؟ یہ ان کا رویہ تھا اخلاقی کا۔ نبی کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سادی سی بات ہے، ابھی میں نے بھی کئی دوستوں سے اشارے سے کہا کہ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماحول ذرا ٹھیک رہتا ہے۔ کریم فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، سادی سی بات ہے، نام نہیں لیا اس نے، نام نہیں لیا۔ یہاں تو نام لے کے کہتا ہے نا والد، بیٹا ذرا مجھے پانی پلانا، نام لے کہتا ابا جی چھوٹے کو کہہ دیں۔ حضرت شیخ ابو مرتعش ایک صوفی گزرے ہیں، صاحب رسالہ کشیریہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میرا نفلی حج تھا، تو لوگ جمع تھے، نعرے شارے لگ رہے تھے۔ یہ بھی ایک باریک پہلو ہے اہل تصوف کے ہیں، اسے سمجھیے گا۔ میں تیار تھا، پھول شول تیار تھے، لیکن نفلی حج تھا، گھر میں بیٹھا تھا اور میں حضرت صاحب بھی تھا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ کہتے میں شیخ بھی تھا، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا میری اپا جی نے نا مجھ سے پانی کا گلاس مانگا۔ اب حج آج کل کا نہیں، حج عمرہ آج کل کے حج سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تھک گئے، حالانکہ گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ صاف ستھرے کپڑوں میں، جہاز میں کھانا ملتا ہے، وہاں نیچے اترتے ہیں تو پھر گاڑی کھڑی ہے۔ لیکن آپ پوچھ لیں، ٹینشن بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، پتہ نہیں کس بات کی ہے، اللہ جانے کیا ہے۔ اس وقت آج کیا تھا، 6 مہینے کا پیدل رستہ، خود کھانا ساتھ لے کے جانا ہے، پکا کے کھانا ہے، خیمہ ساتھ ہے، جہاں رات آئے گی لگا کے سونا ہے، لیکن لوگ جاتے تھے۔ شیخ ابو مرتش کہتے ہیں مشکل ترین حج، میری تیاری، نعرے لگ رہے ہیں اور پھول آ رہے ہیں اور حالات اور ہیں، گھر میں بیٹھا تھا، کل پرسوں میں نے حج پہ جانا ہے۔ میری اماں جی مجھ سے کہنے لگی پتر ذرا پانی کا گلاس تو دینا۔ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ میں مثلا حاجی بھی ہوں اور میں شیخ بھی ہوں، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے۔ کہتے میں چھوٹے بھائی سے کہا امی جی کو پانی دینا، وہ پانی لے آیا، تو فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا شیخ سینکڑوں میل کا پیدل حج تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے، سچ بتا یہ حج اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا حاجی کہلوانے کے لیے کر رہا ہے؟ ماں کی خدمت پر چونکہ پھول نہیں برسنے، نعرے نہیں لگنے،
لوگوں نے لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، اس لیے تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے میں نے اس حج کا ارادہ ترک کیا اور میں نے ماں سے کہا ماں پہلے پورا سال تیری ڈیوٹی کروں گا، پھر تو دعا دے گی تو اگلے سال حج کرنے جاؤں گا۔ بھلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آج جڑا گھر بیٹھا انہوں تو پڑھیا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ اخلاقی رویہ اس کو سمجھے۔ ہم نا موٹی موٹی چیزوں کو نا جی وہ بنا کے نا تو دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، بالکل میں تو جناب آخری درجہ ہے میری تربیت کا۔ حضور علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی سے کہا تو وہ بیٹھ گئے، لیکن چونکہ مطلق فرمایا کسی کا نام نہیں لیا تو ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی تو وہ وہیں سننا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ بالکل سیدھے سادھے آپ جو کہیں گے، ایسا نہیں۔ یہ معاملہ فہم ہے، بصیرت والے ہیں، دنیا کو بدلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شعور سے یہ طے کر لیا تھا کیا بلا کہ جو کریم کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے، یہ طے کر لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے اخلاقی رویہ کہ آپ سمجھدار ہوں تو فیصلے سیانے کریں۔ ایک صحابی بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو کریم فرمانے لگے آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ بنو غنم میں کانوں میں آواز گئی، آپ کہاں تھے؟ حضور فلانے کونے میں۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ ادب ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، غلامی کا لطف ہے، ذائقہ ہے۔ سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے۔ کسی کو ہاتھ کھڑی لگی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، تو وہ جینج رکھے اونج رہنا ہے۔ یہ اس کے نام کا نا گہنا پہنا ہے، جیسے رکھے گا ویسے۔ حضور نے فرمایا کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی۔ فرمایا نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ تو دست بست عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا۔ ہم نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے۔ اپنی زندگی میں یہ ہے اخلاقی رویہ کہ دین کا حکم کہیں اشارتاً بھی پہنچے تو بندہ دوڑ کے اس پر عمل کرے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ چند چیزوں کو نا چند ایک چیزوں کو طے کر کے اپنی مرضی کا عمل اور اپنی مرضی سے ہی اپنی مرضی۔ ایک صاحب آج آئے ہوئے تھے جمعے میں، کہنے لگے ٹائم، میں نے ان سے کہا یار میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میں کتنا ٹائم کے معاملے میں پریشان ہوں، صبح سے شام تک سفر کرتا ہوں، حد ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ٹائم دے دے۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا یہی والا جو آپ سے کہا ہوں، میں کہ یہ ٹائم نہ دیتا تو پھر بھی کرے گا کہ نہیں؟ یہ کمال ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ مجھے آپ سے محبت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے، میں کہ جے نہ دیتا دے انہیں کو نہیں سکے جواب دیتا جی میں تسی چپ ہو نا سارے۔ وہ بھی غور نہ مینوں تکدا سی، میں نے کہا یہ محبت نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ جے تسی منو تو پھر ٹھیک ہے، نہ منو تو پھر باہر جا کے آکھاں گے بڑے ہو گئے نے، ان تے گل ہی نہیں سنتے، پھر کچھ اور کہہ لیں گے جس طرح بھی ہمارا دیسی لہجہ ہے۔ تو محبت یہ ہے، پیار یہ ہے کہ ہم نہ اصل کی طرف دیکھیں کہ اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، اپنے اخلاقی رویے کو ان ضابطوں کا پابند کریں۔ ایک بات آخر میں، بات تو مکمل ہو گئی تھی، وہ میرا دل ہے وہ بھی کر دوں۔ حضور نے ایک رویہ اور بھی سکھایا ہے اور باقاعدہ بیعت لی حضور نے صحابہ سے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری بیعت کرو۔ عرض کی حضور کس بات پر؟ اسلام پر تو ہم بیعت کر چکے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ تھوڑا سا نا جو رب نے دیا اس پر جینا سیکھے۔ بس کوئی بندہ، آپ کسی کروڑ پتی آدمی کی طرف بھی کبھی امید لگائیں گے تو چند ہزار کے بعد بھی بات کرے گا۔ یہ بہت بڑا اخلاقی رویہ ہے کہ انسان کو جو رب نے دیا ہے بندہ اس پر راضی ہونا شروع کر دے۔
حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی کہ محبوب ہم دنیا داروں کے سامنے کبھی ہاتھ کمزور کر دیتے ہیں لوگ، آپ دکھڑا سنا کے دیکھ لیں، بنتا بھی کچھ نہیں اور آپ کی بات بھی ادھر ادھر نکل جاتی ہے۔ تھوڑا مضبوط ہو زندگی میں کچھ، اور زندگی میں ایک وقت ایسا بندے پہ آتا ہے جب وہ تنہا رہ جاتا ہے اور اپنے چاروں جانب جب وہ گھوم کے دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے سہارا اللہ رسول کا ہی ہے، اور پھر وہ بات اسے تگڑا بھی کر جاتی، مضبوط کر جاتی، اسے جینا آ جاتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں وہ ہم نے طے کر لیا تھا اور اتنا طے کیا تھا کہ جناب حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے۔ یہ ہے اخلاق جو حضور نے سکھایا۔ بڑھاپا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ کے اندر درہ تھا، وہ درہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام خود نیچے اترے، وہ درہ اٹھایا، دوبارہ بیٹھنے لگے تو ذرا تکلیف ہوئی تو خادم کہنے لگا حضور مجھے بتا دیتے، فرمانے لگے حضور سے وعدہ کیا کہ جسے سوال نہیں کروں گا۔ اپنی زندگی میں نہ طے کریں کہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑا ہی سونا رکھا ہے، بڑا ہی بہترین رکھا ہے، اس کو طے کریں۔ اگر آپ اپنے رب کی عطا پہ مطمئن ہو جائیں گے تو زندگی مطمئن ہو جائے گی۔ یہ بہترین اخلاق ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری، ہمیں دوسروں کا سارا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے، یار یہ تو آپ سے حساب ہی نہیں ہونا، آپ سے تو آپ کا حساب ہونا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ٹھیک پوری کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ڈیوٹی کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دیکھا جائے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے لیے عمل کا راستہ آسان کرے۔ آخر دعوانا